الرحمن الرحیم الحمد للہ یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفوظ سادات کرام معزز و مکرم، بیٹے آپ پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں تھوڑا جا کھلے ہو کے بہت نہیں پیچھے ہو تھوڑا جا اتر تو کہہ رہے ہیں تھوڑا جا پیچھے ہو۔ انتہائی معزز اور محترم حاضرین محفل، بالخصوص سادات کرام، بالخصوص علماء کرام اور بالعموم وشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ عرس شریف کی جس محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، دعا گو خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام اپنی آب و تاب سے جاری و ساری ہے۔ جتنے بھی قرہ حضرات، ثنا خانہ نشین لسان اور علماء کرام نے اپنی حاضریاں لگوائیں، میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان سب کے نذرانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے میزبان مکرم حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضا صاحب اشرفی دام ظلہ اور ان کے برادران، بالخصوص حضرت علامہ مولانا طاہر ایوب صاحب جلالی دام ظلہ اور جتنے بھی ان کے مزید خاندان کے احباب جو حضرت کی تعلیم و تربیت سے منسلک ہیں، اور آپ کے وہ مریدین و متعلقین و متوسلین جو آپ سے محبت و عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں، میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان سب کو قدم قدم پر برکات کثیرہ عطا فرمائے، اور ہم سب جتنے آج کی اس محفل میں حاضر ہیں، خلاق عالم ہم سب کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، آپ کی خدمتوں میں عرض ہے آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون اور سرور میسر آ سکے۔ ایکو بند کریں گے جی، ساؤنڈ والے ادھر بیٹھے ہیں، بالکل پیر بھائی بند کر دیں، بالکل ڈبلنگ بیک اپ رپیٹ اسے کیا کہتے ہیں، یہ آواز جو واپس آتی ہے نا یہ ختم کریں۔ ایکو اس کو کہتے ہیں، میرا خیال ہے بالکل تھوڑی جی بھی نہیں ہونی چاہیے، اکا مکاد ہے۔ دوستان گرامی قدر، آج کا یہ خوبصورت پروگرام آپ کو معلوم ہے شیر اہل سنت شیر اسلام، مفتی اہل سنت مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد غلام رسول صاحب قادری اشرفی دام ظلہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ حضرت کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور آپ جتنے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آپ کے فیضان کا کوئی قطرہ نصیب فرمائے۔ ابھی بھی ہے، بند کریں اسے اور سادہ کریں، جتنا کر سکتے ہیں کر دیں اس کو۔ گرامی قدر حضرات، ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ
درود و سلام پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اس واسطے کثرت و محبت و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ بیٹے پتر ادھر ادھر ان چوکی ادھر لے چکلا، بیٹے پگڑی والے آپ بھی ادھر آئے، شفقت فرمائیں۔ یہ جو اتنے موبائل لے کے بیٹھے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں آپ تکلف فرما رہے جی منچ پاؤ، میں دیکھ لینے بڑے مہنگے مہنگے موبائل میں ایک بانڈی پی کو لے لیا جی، وہ کام دی گل سن لو یار، خدا دی بندے اگے آؤ بیٹے، آپ ادھر آ جائے ذرا، وہ بچے کو آپ تھوڑا سا سہلا لیں، اگے آؤ ذرا تگڑے ہو کے بے آگے ہوں، ذرا جڑا چاٹ کو گل بات سننی ہے نا، مہربانی فرماؤ اپنی باتوں کو ذرا کلوز کرو اور ذرا مجھے سبق سنانے کا موقع دیجیے۔ گرامی قدر حضرات، یہ جو 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکات عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی زیادہ درود و سلام پڑھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں پھر اس کو کتنی برکات میسر آئیں گی۔ اس واسطے کثرت و محبت و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھیں تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکے۔ آئیے جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں گا۔ خلاق عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، کیا یہ برابر ہوتے ہیں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر استفہامی انداز کو اختیار فرمایا، اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ اس انداز میں ذرا میرا کلام، میری بات، میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا جائے کہ کیا علم والے اور بغیر علم کے لوگ برابر ہو سکتے ہیں۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں ہمیشہ تقریر استفہامی کے ساتھ وہ بات کی جاتی ہے کہ جو اتنی ظاہر و باہر و شائع ہو کہ اگر کوئی بندہ ایک دن بھی کسی سکول، کالج یا استاد کے پاس نہ گیا ہو، اسے بھی پتا ہو کہ اس کا جواب کیا بنتا ہے، یعنی اس کا تعلق عقل کے اس زاویے سے ہو کہ بندہ جب ہوش سنبھالے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ دیکھیں ایک بندہ کسی دن سکول نہیں گیا، اگر آپ اس سے بھی سوال کریں کہ بتائیے علم والا اور وہ جس کے پاس علم نہیں برابر ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی کہے گا نہیں ہو سکتے، حالانکہ اس نے ابھی پڑھا تو ہے نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ استفہامی انداز میں وہ سوال رکھا جاتا ہے جو بالکل ظاہر و باہر ہو، جس کے بارے میں زیادہ دلائل دینے کی بندے کو حاجت پیش نہ آئے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ لوگ توجہ فرمائیں کہ جب یہ بات اتنی ظاہر و باہر ہے کہ جو علم والا اور بغیر علم کے برابر نہیں ہے، تو پھر تمہیں یہ بھی تو پتا ہوگا کہ پھر ان دونوں میں زیادہ رتبے والا کون ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ حضرات؟ تو کہا جب تمہیں پتا ہے تو پھر اس چیز کی طرف توجہ بھی کرو، اس چیز کی طرف رجوع بھی کرو اور اس چیز کو حاصل بھی کرو۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ میں ایک اور قرآن مجید قرآن رشید کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کروں تاکہ یہ بات کھل جائے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الاعمى والبصير، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرمائیے کہ کیا جس بندے کی آنکھیں ہیں وہ اور وہ بندہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں، کیا یہ برابر ہوتے ہیں؟ یعنی آنکھوں والا اور نابینا اندھا یہ برابر ہوتے ہیں؟ تو سبھی کہیں گے کہ نہیں برابر ہوتے۔ تو فرمایا افضل کون ہے؟ کھالی آنکھوں والا۔ تو فرمایا پھر اپنی آنکھ کی حفاظت بھی کر۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ سمجھ آئی؟ تو یہ ایسی ظاہر و باہر باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں لمبے چوڑے دلائل نہیں دینے پڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی افضلیت اور ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے ارشاد فرما رہا ہوتا ہے۔ تو اس آیت نے فرمایا لوگوں بتاؤ کہ علم والے اور وہ بندے جن کے پاس علم نہیں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ سادہ سا جواب ہے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب نہیں ہو سکتے تو افضل کون ہے؟ قرآن مجید نے یہ مسئلہ بھی بتا دیا، فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اوتیا خیرن کثیرا، فرمایا جس کو اللہ نے حکمت عطا کی۔ اس حکمت کا ایک معنی دانائی بھی ہے، اس حکمت کا ایک معنی فکر بھی ہے، اس حکمت کا ایک معنی علم بھی ہے۔ فرمایا اللہ نے جس کو علم عطا کر دیا سمجھو کہ اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی۔
سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ جس کو علم عطا کر دیا جائے وہ بڑی فضیلت والا ہوتا ہے. اور آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کو کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب مجھ سے مانگو. توجہ فرماؤ، اے محبوب مجھ سے مانگو اور مانگو اور یہ کہو کہ یہ چیز مجھے اور عطا کر، زیادہ عطا کر. نہیں فرمایا کسی چیز کے بارے میں. لیکن جب بات علم کی آئی تو اللہ نے خود فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. فرمایا حبیب جب بھی دعا کرتے ہو یہ دعا کیا کرو یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو فرمایا علم کے اضافے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب آپ یہ دعا فرمایا کریں کہ اللہ علم عطا فرمائے. یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے علم پڑھنے پڑھانے سے تو آتا ہی آتا ہے، اگر بندہ دعا کرے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ پھر بھی علم عطا فرما دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پڑھنے پڑھانے والا جو سبب ہوتا ہے اس کو استادی شاگردی کہتے ہیں، تعلیم و تعلم کہتے ہیں، تدریس کہتے ہیں. اور جو اللہ رب العزت اپنے کرم اور فضل و مہربانی سے عطا فرمائے اس علم کو علم لدنی کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب بندہ پڑھتا پڑھاتا ہے تو اس میں بھی ایک بات کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ پڑھ کس سے رہے. توجہ نہیں فرما رہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑھنے جو عالم سے چاہیے جس کی زبان پر فرمان ہو اور دل میں مصطفیٰ کا فیضان ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں، فرمان بھی ہو اور فیضان بھی ہو، وہ بندہ آپ کو صحیح راستے پہ چلا سکتا ہے. ورنہ بسا اوقات لوگوں کی زبان پہ فرمان ہوتا ہے، دل میں فیضان نہیں ہوتا، وہ کہیں اور لے کے جاتے ہیں. وہ قل انما انا بشر پڑھ کے بتاتے ہیں دیکھو نبی نے اپنے آپ کو بشر نہیں کہا تو ہم کیوں نہ کہیں. وہ یہاں لے کے جاتا ہے. لیکن جب بریلی کا غیرت مند بابا پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے ظالمو تم نے یہ نہیں دیکھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رب نے بددعا بھی فرمایا ہے. اور جو بھی فرما رہے آپ حضرات تم ادھر آتے ادھر نہیں آتے ہو، ذرا اس کی حکمت بھی تو دیکھو. اور پھر اتنا آیت کا حصہ پڑھا ہے، آگے بھی تو پڑھ کے دیکھو. فرمایا میں تمہارے جیسا بشر ہوں، صنف بشریت ہے، لیکن آگے یہاں پر یہ کہہ دینا کہ محض تمہاری کیسے ہو یہ غلط ہے. سمجھ آئی نا؟ میں بشر ہوں لیکن فرمایا عام تمہاری طرح نہیں. یہ دکھنے میں جو ایک ظاہری وضاحت ہوتی وہ تو نظر آتی ہے، پر میرے اوپر تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. میں نے کہا بتا تم پر بھی آتی ہے؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا ان جیسا کیسے ہو گیا؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. تو گرامی قدر حضرات اس واسطے جس کی زبان پر فرمان ہو اور دل میں فیضان مصطفیٰ نہ ہو وہ تمہیں کہیں اور لے کے جائے گا. اور جس کی زبان پر فرمان ہو اور دل میں فیضان ہو خدا کی قسم وہ تمہیں جہاں بیٹھے بٹھائے درے مصطفیٰ تک لے جاتا. توجہ ہے آپ سب حضرات کی جو میں کہہ رہا ہوں؟ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ فطروں کا دور ہے. اس لیے آپ جس استاد سے پڑھ رہے ہیں پہلے ذرا اس استاد کو بھی دیکھا کریں کہ یہ مجھے کہاں لے کے جانا چاہتا ہے. مجھ سے قبل یہ بزرگ خطاب فرما رہے تھے، میں نام تو نہیں جانتا لیکن پتہ ہے کتنی محبت کے ساتھ اپنے حضرت صاحب کا ذکر کر رہے تھے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پڑھا پڑھایا ہوتا ہے اور فرمان و فیضان کا ان سے رحمت کا اجتماع ہوتا ہے، پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہماری حضرت صاحب کیسے تھے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے جو آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں تاکہ یہ بات کھل جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے جب علم حاصل کرنا ہے نا تو ذرا استاد کو دیکھو کہ وہ آپ کو کیا نقطہ بیان کر رہا ہے. حضرت یزید الفقیر رضی اللہ عنہ یہ تابعی بزرگ تھے. ان کے علاقے میں کچھ خارجی لوگ تھے، انہوں نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں پھیلا دی. یہ صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں، کوئی گپ نہیں سنا رہا. اور سارے حضرات غور سے ذرا جو موبائل وغیرہ لے کے بیٹھے نا ذرا اپنی جیبوں میں ڈالیں اور میسج وغیرہ بعد میں کریں اور توجہ سے میری بات کو سماعت فرمائیں. میں سبق سنا رہا ہوں آپ کو. یزید الفقیر ان کے علاقے کے اندر کچھ لوگ رہتے تھے. نبی کریم علیہ السلام کی شان اقدس کا جہاں پہلو آتا اس کا معنی اور مفہوم بدل دیتے تھے. چونکہ لفظی تعریف تو قرآن میں ہو نہیں سکتی، معنوی تعریف یہ لوگ کرتے ہیں جو خارجی ہوں، ناسبی ہوں، تفصیلی ہوں. انہوں نے اب حضرت یزید الفقیر نے اس کی بات سنی ہوئی تھی اس وقت. وہ آیا مدینہ شریف میں تو دیکھا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر خطاب فرما رہے ہیں اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا ایک پہلو بیان کیا. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو یہ شان بخشی ہے
قیامت والے دن آپ اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات. شفاعت فرمائیں گے. جب آپ نے شفاعت اور اس کے متعلقات کو بیان کیا تو چونکہ اس نے تو کچھ اور سنا ہوا تھا، اس کا تو استاد وہ تھا جو فرمان تھا پر فیضان نہیں تھا، اس نے تو کچھ اور بتایا تھا. اس نے کہا تھا کوئی شفاعت نہیں کرے گا. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہوا ہے کوئی شفاعت نہیں کرے گا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ حالانکہ وہ آیتیں جس میں شفاعت کا انکار ہے وہ بتوں کے بارے میں ہے. علماء سے پوچھ کے دیکھو وہ بتوں کے بارے میں ہے، لیکن اس نے سیدھا نبیوں کے بارے میں فٹ کر دیا. خارجیوں کی مسئلہ یہ ہے بتوں والی آیتیں یا نبیوں میں فٹ کرتے ہیں یا ولیوں میں کرتے ہیں. یہ خارجیوں کا مسئلہ ہے. اب اس نے جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی بات سنی نا کہ حضور شفاعت کریں گے، اور آپ نے اس کے متعلقات کو بیان کیا اور اس میں آپ نے بڑی بڑی باتیں ارشاد فرمائیں، کیونکہ حضور اکرم علیہ السلام کی شفاعت کوئی عام تو نہیں نا. آقا کریم علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا آپ کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ آپ نے فرمایا انی اشفع یوم القیامت لامتی لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومطر. فرمایا لوگوں میں کتنوں کی شفاعت کروں گا اتنی تمہاری دنیا میں ریت کے ذرات نہیں ہیں، اتنے پانی کے قطرات نہیں ہیں، اتنے درختوں کے پتے نہیں ہیں جتنے لوگوں کی شفاعت کر کے میں جنت میں لے کے جاؤں. گرامی قدر حضرات، اس بات سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو سمجھو تو صحیح نا بھائی. سبحان اللہ تو فرماؤ نا فرانس سیٹوں والے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو وہ کہ چونکہ اس کے اندر تو یہ سسٹم ہی نہیں تھا، میں پنجابی کے نہ ہو دیتے گراری کوئی نہیں سی اس ویلے. اس نے جو پڑھا تھا وہ تو کچھ اور تھا کہ کوئی شفاعت نہیں کرے گا، بات ختم. تو وہ بیچ میں سے کھڑا ہو گیا. یہ خارجیوں نازیوں تبدیلیوں کی عادت ہے، بیچ میں سے کھڑے ہوتے ہیں. میں کہ جڑے دن کسی جنے دے ہتھیں آ کے نا تینوں لگ لو جائے. ہاں یہ بھی کئیاں نوں کیڑا وچوں بولتے ہیں. اپنی اوقات میں رہا کریں. جب کوئی عالم تقریر کر رہا ہو نا تو اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے کہ اپنے بڑکے نو چل کے پوچھ اچھے نا بام کری. یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے یقین کرو پرسوں رات ایک حضرت بھی ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں، صحابہ کی شان بیان کر رہے ہیں، بیچ میں سے کتا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جی حضرت علی کو وہ گالیاں بھی دیتے تھے، حضرت میرے معاویہ کا نام لیا. اس نے کہا چپ، میں سید زادہ ہوں، نہ میں اپنے خون سے بے وفائی کر سکتا ہوں نہ مصطفیٰ کے صحابہ سے کر سکتا ہوں. اس نے کہا میں سید ہو کے کہہ رہا ہوں یہ بات جھوٹی ہے جو تم بیان کر رہے ہو، کیونکہ یہ تاریخ کی بات ہے. قرآن نے کہہ دیا ہے رحماء بینہم، ان کا آپس میں پیار تھا. بتا تیری بیبے کی تاریخ مانوں یا رب کا قرآن مانوں؟ بتا کیا مانوں؟ آپ اٹھا کے بولے سارے حضرات. اور سن لو علماء بیٹھے ہیں، یہ جو روایت پیش کرتے ہیں نا چاند لنڈے کے پیر، سمجھ آئی نا آپ؟ ہاں علماء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، یہ تنقید کی ساری باتیں سمجھنے والے ہیں، اسماء و رجال کو سمجھنے والے ہیں، اور اس کے اوپر جتنی بحث ہے وہ سمجھنے والے ہیں. وہ سارے جانتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا یہ اہل سنت کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے، شروع سے رد شدہ ہے، کیونکہ یہ بیان کرنے والے تو سارے رافضی ہیں. بولو سبحان اللہ. تو بولو چاہیے ماڑی موٹی علم دی ہوا لگی ہوئی ہو تو بول لینا، کوئی اس کا تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں. کمال ہے یار، کہاں کی باتیں کرتے ہو تم؟ خاموشی اختیار کرو، اپنے بزرگوں کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. اپنے بڑکیاں دے پیچھے نہ کھڑا ہوئے اسی اور کی جاننے. یہی تو مسئلہ ہے اصل. آج کئیوں کو شوق ہے ہمیں بھی مانو. میں کہ تجھے تب مانے گے جب تو اپنے دادا کو مانے. بولو تو صحیح نا یار، یہ کون سی بات ہے؟ تیرا منہ جدھر آوے چوک کے ٹور پر میں نے پوچھا ہی کوئی نا، سیدھا ہو کے آ سارے نال مٹھے بول دے پہ ہو یار. اور یہ میری بات لکھ لیں حضرات علماء، توجہ فرمائیں، یہ جتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں یہ اپنے باپ دادا کی تعلیم پڑھ لیں تو شرمندہ ہو جائیں گے کہ یار انہوں نے یہ کچھ لکھا ہی نہیں جو آج ان کے نظر. یہ بگڑے ہوئے کی بات کر رہا ہوں، اور جو صحیح ہیں میں ان کو ایک نہیں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں. اہل سنت کا طریقہ بے ادبی نہیں ہے، جھوٹی باتیں بیان کرنا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں جب تک رافضیوں تفضیلیوں کے جملے نہ بیان کرو تو شان اہل بیت بیان ہی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں قرآن پڑھ جی رب نے بیان فرمائی 4 سال آ گئی ہے، جیسے میرے حبیب نے بیان فرمائی 4 سال آ گئی ہے، تو ادھر سیدھے طریقے سے بیان کرو.
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ بیان کر رہے ہیں شفاعت کے موضوع پر، وہ بیچ میں سے کھڑا ہو گیا، یزید الفقیر تابعی بزرگ بعد میں اس کو سیٹ بھی کر لیا تھا، اس لیے میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں، سمجھ آئی نا؟ اس نے کھڑے ہو کر سوال کر دیا، کہنے لگا جی آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کون ہیں بھائی، کہاں سے؟ اس نے کہا جی میں فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ تو کہا تمہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کے دلائل کیا ہیں، تم نے آتے کہہ دیا کہ یہ بات غلط ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو ہمارے ہاں ہم سمجھانے والا ہے وہ تو ہمیں یہی سمجھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بتا، ادھر دیکھنا اب بات سمجھ آئے گی نا، بتا اس نے نبی پاک سے سیکھا ہے یا میں نے سیکھا ہے؟ ہائے 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 ہائے، آج جو حضرت امام حسن کے فیصلے سے آگے جاتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں امام حسن کا فیصلہ صحیح ہے یا تیرا صحیح ہے؟ تو جب ان کا صحیح ہے تو پیچھے کھلو، کراس کیوں کرتے ہو؟ بولو تو صحیح نا، اصل یہ حقائق ہے، اپنے بزرگوں کو کراس کرتے ہو، واہ لین بندہ ٹپ جاوے تو نو بال ہو جاندی جے، او بولو تو صحیح نا۔ یہ عقائد کے معاملات کے اندر اپنے بزرگوں کو کبھی کراس نہ کرنا۔ ہاں اس واسطے ان مسائل کو سمجھو۔ آپ نے فرمایا اس نے نبی پاک سے سیکھا ہے یا میں نے؟ کہا آپ نے۔ تو فرمایا تو اپنے ایمان سے بتا اس کی بات میں وزن ہوگا یا میری میں؟ تو کہا آپ کی بات میں۔ فرمایا پھر تکڑا ہو کے سن، یا تسی تکڑے ہو کے بولو تو صحیح ہے یار، کہا پھر تکڑے ہو کے سن، مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، کہا تکڑے ہو کے سن۔ اس نے کہا آپ کیا سنائیں گے؟ فرمایا تو جو کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ شفاعت نہیں ہوگی، وہ جو بتوں کے بارے میں آیات ہیں، تو کہا قرآن اے پڑھے آئی یا اور بھی کتوں پڑھے آئی، سیم یہی لفظ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے ذہن میں تو فی الحال یہی ہے۔ فرمایا اب تیرے ذہن میں کچھ اور بھی ڈالوں؟ بولیے ذرا۔ او پتر او تیرے نو ہی نہیں صاف ہوندے پہ یار، میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، میں پریشان ہو رہا ہوں۔ او میرے حال ویکھ سونے، ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ میرا پتر آپ میری طرف دیکھیں نا، تو نو ہی صاف کری جانا، کمال ہے۔ تو ایک گل سن، انشاءاللہ دل تے دماغ صاف ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں۔ اور آپ جیسے لوگوں کو زیادہ دماغ خراب کیا جاتا ہے ویڈیو کے ذریعے اور آڈیو کے ذریعے، اور فلانا دیکھو تو فلانا دیکھو، ہم نے فلانے چلانے نہیں دیکھے، ہم راستہ اہل سنت پر ہے۔ اب ذرا یہ بات سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا اب میں تجھے قرآن کی آیت پڑھ کے سناؤں؟ کہا سنائیے۔ فرمایا قرآن کی آیت بھی پڑھوں گا اور تشریح بھی وہ کروں گا جو میرے نبی نے کی ہے۔ کہا بتائیے۔ فرمایا گواہ بھی یہ سارے صحابی ہوں گے جنہوں نے سنی ہوئی ہے۔ کہا بتائیے۔ فرمایا اللہ نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ ارشاد فرمایا ہے 15ویں پارے کے اندر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ قیامت والے دن اللہ اپنے حبیب کو مقام محمود عطا فرمائے گا، مقام محمودہ۔ یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھی؟ فرمایا ہے؟ کہا بالکل۔ قرآن ہے؟ کہا بالکل۔ فرمایا بتا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتا مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا تجھے پتا ہوتا تو تیری یہ حالت ہی نہ ہوتی۔ اصل مسئلہ ہی یہ ہے، تجھے پتا ہوتا تو تیری یہ حالت نہ ہوتی۔ کیوں؟ فرمایا میں نے محبوب کریم علیہ السلام سے پوچھا تھا یہ گواہی دے دے حضور یہ مقام محمود کیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور اللہ میری امت کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ۔ یا رسول اللہ زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بات سمجھ آئیے آپ سبھی؟ اگر آپ کو کوئی نہیں آئی تو دوستان گرامی آپ جیسے پڑھ رہے ہیں نا، آپ ذرا اسے بھی دیکھیں کہ یہ آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہے۔ آیا کہ اپنے باپ دادا کے راستے اور عقیدے پر ہے یا چھوڑ گیا ہے؟ اگر چھوڑ گیا ہے تو نکال کے پھینک دو جیسے مکھن میں سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ یہ دا مطلب مکھن چ بھی بال آ جاندا ہے کہ کئی بگڑ ہی جاندے ہوندے نے۔ خیر ہے، کیا بات ہے؟ ہوں سارے ادا ہو گئے، وہ کھل کے بولو سبحان اللہ، تمہیں کوئی نہیں آؤندی؟ کمال والی گل ہے، ٹینشن نہیں لے جاندے ہو، تکڑے ہو کے بیٹھو یار۔ ہمارے یہاں معیار بھی کچھ ہے نا، ہاں جی معیار بھی کچھ ہے، اور اہل سنت کا معیار ہے ہی عقیدے کی بنیاد پر۔ اس واسطے ذرا تکڑے ہو کے جڑے ہو کے گل سنیا کرو، پرکھیا کرو میں کیا کہہ رہا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ دوستان عزیز، فرمایا کہ علم والے اور وہ بندے جن کے پاس علم نہیں وہ کبھی برابر ہو سکتے نہیں۔ اس واسطے علم حاصل کرو، کیونکہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم نور، جس کی بات ابھی فرما رہے تھے حضرت کہ علم نور ہے، اور اس نور سے مراد کیا ہے؟ نور بصیرت بھی ہے، نور بصارت بھی ہے۔
سمجھ آئی؟ اور اگر بندہ کسی صحیح العقیدہ عالم کے پاس بیٹھ کر پڑھے تو نور حقیقت بھی ملتا ہے، نور معرفت بھی ملتا ہے، نور طریقت بھی ملتا ہے، یہ اسرار کی ساری منازل طے ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے علم نور ہے اور اس نور کو حاصل کیجیے، اور یہ جس کو مل جائے وہ جیسے چراغ جل جائے نا تو ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، وہ عالم بھی جو صحیح علم حاصل کر بیٹھے وہ بھی زمانے کو روشن کر دیتا ہے۔ اسی واسطے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ جو علم ہے نا، علم، یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی اس حدیث کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں العلم افضل من العبادہ، فرمایا جو علم ہے یہ عبادت سے افضل ہے، نفس علم نفس عبادت سے افضل ہے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا العالم افضل من العابد، فرمایا جو عالم ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہے۔ علم عبادت سے افضل اور عالم عبادت گزار سے افضل۔ علم کیوں افضل ہے عبادت سے؟ فرمایا اس لیے کہ جس بندے کو پتہ ہی نہیں میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے تو وہ کیسے صحیح پڑھے گا، کیسے رب کو راضی کرے گا؟ پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ کہا بالکل، تو فرمایا اس کا مطلب ہے جس کے بعد عبادت ٹھیک ہوتی ہے اس کو علم کہتے ہیں، تو وہی زیادہ فضیلت والا ہے۔ وہ ہوگا تو عبادت ہوگی صحیح، جب وہ ہے ہی نہیں تو عبادت صحیح نہیں۔ توجہ فرمائی، یہ بس اوقات دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ اب چونکہ لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، علماء پڑھ رہے ہیں، جب چل کے نماز پڑھاتے ہیں نا، تھوڑی سی نماز، میرے ساتھ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت، میں حضرات علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں، نماز پڑھائی نا تو بعد اسلام پھیرا تو ایک بابا کہنے لگا وہ یار ایڈی لمبی نماز پڑھائی ہے۔ میں آخیا نماز وہی پڑھی ہے جو سارے پڑھتے ہیں، میں نے کوئی نہیں تو نہیں پڑھی۔ کہتا نہیں یار ساڈے زمانے تو ایک باری الحمد تو کتے کتے کولاں دے دانے ہوندے سن۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، کہتا ایک باری الحمد تو کتے کتے کولاں دے دانے، منٹاں ہی نماز مک جاندی سی۔ تو میں کہا ماشاءاللہ جی ایندیاں تو پڑھیاں نے تو منڈے بھی تو سارے ہی اولیاء جمے نہیں نا۔ کہندا نہیں وہ تو سارے ہی مینوں چھڈ گئے۔ میں کہا اسے نماز دی برکت جڑی تو پڑھدا رہے ہیں۔ مٹھے بولو یار، میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا کا خوف کرو یار، جو نماز ہے اس کو سیکھو، اس کے مطابق پڑھو۔ یہ نہیں کہنا کہ ہمارے زمانے میں ایسی ہوتی تھی۔ او بھائی قرآن مجید، احادیث طیبہ، ان کو پڑھو، علماء کے پاس بیٹھو، سمجھو اصل حقائق کیا ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ جو علم ہوتا ہے یہ افضل ہے، کیونکہ اگر یہ ہوگا تو بندہ صحیح طریقے کے ساتھ عبادات کر سکتا ہے۔ تو یہ اتنی اہم چیز ہے کہ پہلے اس کو حاصل کرو اور بعد میں عبادت کرو، اس لیے علم افضل ہے۔ اب آئیے اگلی بات۔ اچھا علم تو افضل ہے چونکہ اس کے بغیر عبادات بندہ صحیح طریقے کے ساتھ ادا نہیں کر پاتا، تو یہ عالم کیوں افضل ہے؟ عالم نے صرف 5 نمازیں پڑھی ہیں اور پڑھا رہا ہے، پھر بھی یہ افضل ہے۔ عبادت گزار ساری رات نوافل پڑھ رہا ہے، صبح وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، دن کو روزے بھی رکھ رہا ہے، تو پھر بھی آپ مولانا صاحب حدیث سنا رہے ہیں کہ اس کا رتبہ کم ہے، عالم کا زیادہ ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، وجہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ نقطہ لکھا، فرمایا اس لیے کہ جو عابد ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، وہ اپنے لیے محنت کرتا ہے۔ جو عالم ہوتا ہے وہ کہتا ہے سارے نبی کے امتی جہنم سے بچ جائیں۔ بولو نا یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت۔ اب بات سمجھ آئیے میرے احباب کو جتنے تشریف فرما ہیں آپ حضرات، کہ بالکل آہستہ آواز کے ساتھ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اونچا کہنے سے بھی ثواب ہو جاتا ہے اور ذوق بھی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے جو عبادت گزار ہوتا ہے وہ عبادت کرتا ہے پر وہ چاہتا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، وہ اسے اپنی فکر ہوتی ہے۔ اور عالم کہتا ہے میری عبادتیں بے شک تھوڑی ہو جائیں، میں 5 نمازیں گزارا کر لوں گا، پر حضور کی امت کو ایسے مسئلے بتاؤں گا کہ یہ جہنم سے بچ جائیں۔ فرمایا جرا ساریاں دی خیر مانگدا ہے پھر افضل بھی وہی ہوندا ہے نا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ علم سے بھی محبت کریں اور عالم سے بھی محبت کریں۔ مجھے حضرت صاحبزادہ پیر محمد احمد قادری صاحب اشرفی آپ فرما رہے تھے کہ یہاں پر جب حضرت نے پردہ فرمایا ظاہری وصال تو دفنانے نہیں دے رہے تھے۔ اہل علاقہ نے کہا
ہمارا شیر ہم سے دور کیسے جا سکتا ہے؟ ہمارا بادشاہ ہم سے دور کیسے جا سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ ہے نا عالم سے محبت. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کن عالما او متعلما او سامعا او جالسا او محبا. اوے حدیثاں سن کے سبحان اللہ کیا کرو میری سنتی پئی قوم. ہاں اسی بات سے تو لوگ دوڑے مائیے سناتے ہیں, انہوں نے پتہ ہے نا کہ حدیثاں تے بولنا شیراں تے بولنا ہے. توجہ ہے نا؟ اس بات سے تھوڑا سا مہربانی فرماؤ, اب دور بدل چکا ہے, اس میں اپنے آپ کو بھی بدل لیجئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یا عالم بنو یا طالب علم بنو, یا پھر عالم کے پاس بیٹھنے والے بنو یا عالم سے محبت کرنے والے بنو. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ بننا. عالم بنو, طالب علم بنو, علماء کی محبت کرنے والے اور پاس بیٹھنے والے. اور یہاں پر نہ عالم ہوتے ہیں نہ طالب علم ہوتے ہیں, نہ محبت کرتے ہیں نہ پاس بیٹھتے ہیں, ٹی ویاں سے بیٹھ کے باک باک کرتے ہیں. توجہ نہیں نہ فرما رہے میں کیا کہہ رہا. مولویوں نے یہاں کر دیتا, مولویوں نے یہاں کر دیتا. میں کہا پتر تم ہی سچا ہے, تیری ماں دا نکاح جو پڑھا دیتا ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے یار. کیوں حضرت؟ اگر تیری بیٹے کا نکاح نہ پڑھایا ہوتا تو تیرا نام ہوتا پنڈت جی. بولو تے صحیح نا. خدا کا خوف کرو. علماء سے یہ بدلہ لیتے ہو کہ تمہاری ماں کا نکاح, آپ کو نہیں کہہ رہا, مخالفوں کو کہہ رہا ہوں. مینوں لگدا تے نہیں ایتھے کو بیٹھا یہ بیٹھا تے پھر کان پھاڑ او کان کھڑے کر پھڑ بھی لوے تے خیر ہے. مجھے لگتا نہیں یہاں آپ ناراض بھی نہ ہونا بھائی, بس اوقات چڑیا سے چھوٹا دل سنیوں کا ہوتا ہے نا. ماڑی گل محسوس ہے مینوں آ گل محسوس ہو گئی ہے. نہیں توجہ فرمائی. ایداں دیاں چھوٹی جنوں میں کیا وہ محسوس کرے نا. بولو تے صحیح نا. آپ کو میں نہیں کہہ رہا, آپ میں سے یہ جو سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہے نا, یقین کرو ساری دنیا کے نجدی گندے ہیں, اس بچے کا جوتا بھی اور سے افضل ہے. یہ ایسے حضور کے مہمان ہیں. لیکن یار آپ کو بات تو سمجھانی ہوتی ہے نا. تو جو بک بک کرنے والے ہیں ان سے گزارش ہے, یہ کیا اس چیز کا صلہ دے رہے ہو کہ تمہاری اماں جی کا نکاح پڑھایا, ابا تیرا مر گیا تے جنازہ پڑھایا تے ختم پڑھیا تے اسی دعا منگی, یہ دا بدلہ دیندا پیا ظالما. کچھ حیا کرو. علماء جتنے صحیح العقائد, صحیح الاعمال, صحیح الافعال ہیں, ان سب کی عزت توقیر اور محبت ضروری ہے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب فتاوی رضیہ شریف کے اندر لکھتے ہیں عالم سے نفرت اس واسطے کرنا کہ وہ عالم ہے, علم ہے, فرمایا یہ کفر ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. عالم سے اس لیے نفرت کرنا کہ اس کے پاس علم ہے, یہ ہر وقت قرآن و حدیث کے دلائل اور مسئلے بیان کرتا ہے, جڑی گال کرو اگو آیت حدیث پڑھ چڑھتا ہے, یار اس سے نفرت کرو. فرمایا یہ اس لیے نفرت کرنا یہ کفر ہے. کیوں کہ تم عالم سے نفرت نہیں کر رہے, تم علم سے, قرآن و حدیث سے نفرت کر رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور عالم سے اس لیے نفرت کرنا یہ علم ہے کہ میں علم کی قدر کرتا ہوں پر میں نہیں چنگا لگتا. فرمایا یہ حرام ہے. وہ بولو تے صحیح نا. تینوں نہیں چنگا لگتا تو کیا نبی پاک علیہ السلام نے یہ تربیت نہیں فرمائی ہوئی؟ مجھے ایک بات بتائے نا, نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے, ایک شخص آ گیا, اس نے کہا حضور میری بیوی کی نا کچھ عادتیں اچھی بھی ہیں کچھ بری بھی ہیں, میں طلاق دینا چاہتا ہوں, کیا میں دے لوں اس کو؟ مفہوماً آپ کو سنا رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ کچھ باتیں ہیں جو مجھے اچھی نہیں لگتی اس کی نا, میں پہلے بتا چکا ہوں. نبی پاک نے فرمایا جب تیرا جی چاہے نا کہ تو اس کو سزا دے یا مارے یا بھگائے یا طلاق دے, تو پھر سوچ لینا کہ اگر کوئی عادت بری ہے تو کوئی اچھی بھی تو ہے نا. تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی ایک عادت اچھی ہو تو بندے کو وہ دیکھ لینی چاہیے. علماء کی تمہیں کوئی عادت بھی اچھی نہیں لگتی, صبح اذان دیتے ہیں تمہیں اچھا نہیں لگتا, ہوں تکڑے ہو کے بولنا ہے. وہ تمہارے بچوں کو پڑھاتے رہے 60 سال تک, کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ تمہارا باپ فوت ہو گیا, تمہیں تو جنازہ تک نہیں آتا تھا, اس نے پڑھایا, تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ تیرا بیٹا پیدا ہوا 2 بجے اسپتال میں کان میں اذان دے کے آیا, تجھے تب بھی اچھا نہیں لگتا؟ بارش آ گئی, اندھیر آ گیا, کچھ کا کچھ ہو گیا, ظالم سے ظالم حکمران آ گیا, لیکن اس نے مسجد سے اللہ اکبر کی اذان بند نہیں کی, تمہیں اب بھی اچھا نہیں لگتا؟ بولو سارے یا رسول اللہ
دوبارہ سبحان اللہ کہنے کا بھی ثواب ہوتا ہے یار. توجہ ہے سب آپ کی؟ تو میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، میرے سجن، میرے یار، اپنے صحیح العقائد، صحیح الاعمال، جزاک اللہ خیر، صحیح الافعال علماء، ان سے محبت فرمائیے اور اپنے بچوں کو ذرا دین کے قریب لے کے آئیے. یہ تو آپ نے سن لیا کہ علم عبادت سے افضل ہے اور عالم یہ عبادت گزار سے افضل ہے. تو جب یہ افضل ہے تو آپ مہربانی کریں. اب ہم کہتے ہیں کہ جناب بہترین بچہ وہ ہے جو آئی ٹی سیکھ جائے، بہترین بچہ وہ ہے جو بینکر بن جائے، بہترین بچہ وہ ہے جو بڑی ڈگری پہ لگ جائے. میں نے کہا کبھی حضور سے بھی پوچھا بہترین کون ہے؟ فرمایا بہترین وہ ہے جو عالم بن جائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے. حضور ان کو کہہ رہے ہیں اور تم کسی اور کو کہہ رہے ہو. تو اپنا معیار تو نہ بدلو، اس معیار کو سمجھو. گرامی قدر حضرات، اس واسطے ذرا علم کے قریب آئیے، علم سیکھیے اور سکھائیے. یہ علم کی ہی برکات ہیں کہ آج چراغ کے اوپر دیے جل رہے ہیں، قبر کے اوپر دیے جل رہے ہیں. بڑے بڑے یہاں پر آئے، بڑے بڑے، ان کے بھی ایسے ہی عرس ہوتے ہیں. نہیں توجہ فرمائیے آپ حضرات. بڑے بڑے آئے چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن جب علم نور ہے، یہ دنیا میں بھی نور ہے، یہ قبر میں بھی نور ہے، یہ حشر میں بھی نوری ہو. تو کیا میں امید کروں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ذرا علم کی طرف لے کے آئیں گے، علم دین کی طرف ضرور آپ لے کے آئیں. آپ کو پتہ چلے حقائق کیا ہے. اس لیے میں نے آج یہ موضوع رکھا تھا کہ ہمیں سمجھ آ جائے. اور پھر اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. گرامی قدر حضرات، نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہے. وہ کیا ذمہ داری ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال. فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. من حیث القوم، یہ ہمارے اوپر ہر بندے پر یہ ضروری ہے. اور ہمارے لوگ نصاب پڑھاتے ہیں نا، پنجاب کالج کا، آکسفورڈ کا، فلاں کا فلاں کا فلاں کا. میں نے کہا یہ نصاب مدینہ ہے. اب اس نصاب کو بھی سنو. کیا نصاب ہے؟ فرمایا 3 چیزوں کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ. 3 چیزوں کا ادب اور پیار سکھاؤ. کیا؟ حب نبیکم. فرمایا سب سے پہلے اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. کیسے پیار سکھاؤ گے نبی پاک علیہ السلام کا؟ تم یہ کہو گے کہ نبی کا نام ہے تو انگوٹھے چومنا شرک ہے. پیار سکھا رہے ہو؟ نہیں توجہ فرما رہے، کئی سوتے رہ رہے ہیں. ملاد شریف کے جھنڈے دیکھ کے کہو گے لگانا شرک ہے. محبت سکھاؤ گے؟ تم یہ بتاؤ گے کہ نبی ہمارا کر کچھ نہیں سکتا؟ ایسی بولی بولنے والے حضرت شیر اہل سنت کے عرس میں آنے والے تمام عاشقوں کی طرف سے تیرے اوپر اجتماعی لعنت. تو تجھے سکھاتا ہے؟ اگر سکھانا ہے تو اپنے بچے کو یہ سکھا، اپنی گود میں بٹھا چھوٹی عمر میں اسے کہو بیٹا وہ جو آسمانوں کا چاند ہے اگر میں بلاؤں تو یہ آئے گا؟ وہ کہے گا نہیں آ سکتا. اسے کہا جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، تجھے کلمہ پڑھایا ہے، وہ نبی جب اشارہ کرتا تھا تو یہ چاند مصطفیٰ کی قدموں میں آ رہا ہے. اللہ آپ کو برکات عطا فرمائے. اللہ بیک کا نعرہ ڈھلے ہو کے نہ ماریا کر، تکڑے ہو کے ماریا کر. یار میں ڈھلے پہ ہو جاندے ہو جناب. 2-4 باری لاؤ مارو تو سور دے نال جڑے ستے پے انہاں نیندر تنا آوے نا. اس ستے سے مراد بھی وہ ہیں جو دشمن ہیں. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ بنگی چرسی نشئی توجہ ہے نا. اس واسطے تکڑے ہو کے نعرہ لایا کرو. ٹھیک ہے؟ بابا جی نے تو بڑا جگہ جو سو جاؤ تو تھوڑی مرضی ہے جناب. آئیے ذرا جو میں بات آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں. اپنے بچے کو محبت سکھانی ہے تو یوں سکھا. اسے کہہ بیٹا یہ درخت آ جائے گا میں بلاؤں؟ ابا جی یہ نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں آیا. اسے کہو جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا وہ جب پیغام بھیجتے تھے تو درخت آ جایا کرتا. سمجھ آ رہی؟ اپنے بچوں کو پیار کیوں سکھانا. اور اسے بتا بیٹا 14 اگست کو ہم جو جھنڈے لگاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں پاکستان ملا. یہ جو 12 ربیع الاول کو نعرہ جھنڈا لگاتے ہیں اس لیے کہ ہمیں صاحب قرآن ملا ہے. تیرے بیٹے کو پتا چل جائے ہم یہ کرتے کیوں ہیں، اسے نبی سے پیار ہو جائے. جب حضور کا نام نامی آئے چون کے آنکھوں سے لگا. اسے کہہ
السلام نے لگایا تے پیو دا ہوندا ہی ہوئے جڑا پیو والے کام کرے. نہیں بھائی ڈھلے ہوئے بیٹھے ہو پھر صحیح کسی ویلے تسی تھک گئے ہو تو پھر اونچی بولو نا سبحان اللہ. جاگ کے بیٹھیں گے تو میں کوئی سناؤں گا نا نہیں آپ کو. توجہ ہے سب ذرا آپ کی. عزیزان مکرم اس طرح اپنی اولاد کو پیار سکھا. اور انہیں بتا ایک بات مجھے یاد آ گئی جلدی میں سنا دوں. نبی پاک تشریف فرماتے ایک شخص آ گیا کہنے لگا ہم نے کنواں کھودا ہے حضور کنواں. توجہ ہے حضور بڑیاں محنتاں دے نال کھوہ کھٹیا ہے کھوہ کوڑا نکل آیا ہے پانی کوڑا نکلیا ہے. حضور مہربانی کرو کھوہ تو میٹھا کر دیو. حضور نے یہ نہیں فرمایا شرک غیر اللہ سے مانگنے شرک یہ نہیں فرمایا. اور اسے بھی پتا تھا وہ کہہ سکتا تھا کہ یار 2-4 نفل پڑھو 5-7 دن روزے رکھو شاید اللہ میٹھا کر چھڑے. اسے پتا تھا اب جانا پڑے گا مصطفیٰ کے پاس. سمجھ آ رہی ہے. وہ حضور کے پتا تھا حضور دیتے ہیں اور حضور نے بھی یہ نہیں کہا شرک ہو گیا. پتا تھا جب میں نے کہا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. جب میں نے کہہ دیا ہے تو اب یہ مانگنے آیا ہے تو دیتا ہوں. تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا اسے پتا تھا. حضور اکرم علیہ السلام کا یہ معجزہ مشہور تھا. اب جہاں مبارک کلی فرما دیتے وہ کنواں میٹھا ہو جاتا. اس نے کہا حضور میرے ساتھ تشریف لے چلیے وہاں چل کے کلی مبارک فرمائیے تاکہ آپ کے تبرک سے وہ کنواں میٹھا ہو جائے. جب یہ بات کہی نا تو آقا علیہ السلام کے پاس وقت نہیں تھا. آپ نے فرمایا یار ایک بات بتا اس کنویں کا نام کیا ہے. کہا بیسان با کے ساتھ. آپ نے فرمایا نہیں یہ نام غلط ہے آج کے بعد میں بدل رہا ہوں. کیا میں نے نام رکھ دیا نعمان. کہا ٹھیک ہے. فرمایا جا چیک کر میٹھا ہو گیا. بولو گے سبحان اللہ واپس فرمایا جا جم کے بدل. جب نام بدل دیا کنواں میٹھا ہو گیا. وہ اپنے علاقے میں گیا چونکہ صحابی تھا. سواد نہیں آیا یار چونکہ صحابی تھے نا ان کو پتا حضور نے کہہ دیا تو ہو گیا. اپنے علاقے میں چلے گئے. دور سے جب لوگوں نے دیکھا نا تو کہا تیرے ساتھ حضور نہیں آئے. تو فرمایا پھر تسی کیوں پوچھتے پے ہو. کہا یار حضور نہیں آئے کنواں کیسے میٹھا ہوگا. فرمایا ہو گیا ہے. ان کا اچھا ہو گیا ہے وہ کیسے حضور تو آئے نہیں. فرمایا وہ آ کے میٹھا کریں یہ بھی کرم ہے وہ وہیں بیٹھ کے کریں یہ بھی کرم ہے. وہ با اختیار ہیں. تو ان میں سے جزاک اللہ چاندہ یہودی آ کے کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا خوب میٹھا ہو گیا. تو چیک کیتا کہ نہیں. پھر تینوں کی میں یقین ہے. فرمایا جے دے آکھن تے رب نو مان لیا خوہ نہ نو مننا. اگر آپ تھک چکے ہیں تو میں سلام پڑھ سکتا ہوں. کئی بندے مٹھے بول دے پہنے بیٹریاں چارج کرو تے بولو. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے کہا میٹھا ہو گیا. حضور نے کہہ دیا. کہا تجھے اتنا یقین ہے. کہا بالکل یقین ہے. یہودی کہنے لگے نہیں میٹھا ہوگا. فرمایا چل چھڈ پرے شرط رکھ جے میٹھا نہ ہوئے تو پھر کی ہونا چاہیے. جے میٹھا ہو جاوے تو پھر کی ہونا چاہیے. انہیں آکھیا جے میٹھا نہ ہے تو تسی جھوٹے ہو. وہ کہنے لگا. آپ نے فرمایا اے بھی مینوں منظور ہے ہن تو دس جے میٹھا ہو گیا تے کہندا سی کلمہ پڑھاں گے. فرمایا تکڑا ہو تکڑا ہو منو ایتھے ہی منظور ہے. انہیں آکھیا چل چیک کریے. میں کو نہیں جانا آپ پہ چل کے چیک کر. وہ لکڑیاں وغیرہ لگا کر نا وہ پنجابی کہتے ہیں چھاپے تے ٹینگر وہ سٹ کے تو بند کیتا سی نا کھوا کوئی پی نہ لوے کوڑا پانی ہے. انہیں ہٹایا نا تو کلی بھری ہوں خوہ تو سی میٹھا تے چوپی ہو گیا. تے بولنے جوگا تو سائیاں چھڑیا نہیں. کیسے بولتا بھائی وہاں. کہنا نہیں میں اتھوں بھی چیک کرنا ہے. انہیں کہا پوت میں بیٹھا تو جتھوں مرضی چیک کر جا. نہیں توجہ فرمائی نا. ساری طرف سے چل کے چیک کیا. جدو آخری باری اٹھن لگا نا تو کہنا چھیتی آ مینوں کلمہ پڑھا مینوں آج پتہ لگا ہے تہاڈا خدا بھی سچا ہے مدینے والا مصطفیٰ بھی سچا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
توجہ ہے سب حضرات کی فرانسی ٹانڈے ہو گرامی قدر حضرات، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر یوں اپنی قوم کو سنا، وہ کر کچھ نہیں سکتے، نماز میں خیال آ جائے تو ہوتی نہیں ہے، وہ صلاۃ و سلام نہیں سنتے، وہ بے نسلیا بولو تے صحیح نا یار، میں پہلے کہتا ہوں میں نے آپ کو کہا ہی نہیں جنہاں نو کہندا پیا انہاں نو ہونی چاہیے، تساں تے بولو نا، تساں گلاں کردے ہو، تم نبی کے امتی بنتے ہو، کچھ تو حیا کرو یار، ایسا امتی ہوتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو فرمایا اپنی اولاد کو کیا سکھاؤ سب سے پہلے؟ بولو 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 بولو، حضور کی محبت، تو آقا کریم علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، اور اس انداز میں ایک ایک انداز پڑھ کے سناؤ۔ اگر سکھائی ہے سبحان اللہ، نہیں سکھائی تو ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہے، یہ قرض اتار کے جا، سمجھ آ رہی؟ اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اب آؤ دوسری بات، اور یہ بڑی خاص بات ہے، فرمایا بحب آل نبیکم، فرمایا پھر اپنی اولاد کو میری آل کا بھی پیار سکھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری آل ہے، آپ کی نسل پاک ہے، جن کو ہم سادات کہتے ہیں، ان کی محبت حضور فرماتے ہیں سکھاؤ۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان، فرمایا اس وقت تک کسی بندے کے دل میں ایمان آ ہی نہیں سکتا حتی یحبکم، اے میری اہل بیت، جب سے وہ تم سے پیار نہ کر لو، جب تک کوئی اہل بیت سے پیار نہ کرے اس کے دل میں ایمان آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہاں یہ نقطہ بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، شیطان کئی کئی رنگ اختیار کر رہا ہے۔ اہل بیت کے پیار کا یہ مطلب نہیں کہ تم صحابہ کو بک بک کرو، کسی ایک صحابہ کی توہین کرنے والا اہل سنت کے نزدیک جہنم کا کتا ہے۔ توجہ ہے؟ ہاں، اے نعرہ مدنی چینل والے بابے نے جڑا دیتا نا بڑا سوچ سمجھ کے دیتا ہے، یہ نعرہ زور سے لگایا کرو، ہر صحابی نبی، اور ایک منٹ سجے کھبے بھی دیکھو، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ توجہ ہے؟ کئیوں کے اس نعرے پر بھی تکلیف ہے نا، نہیں درجہ بتاؤ، اگر دور چوڑ جہاں دنوں، کمال علی گل ہے یار، رنگ بدلتے ہو گرگٹ کی طرح، محرمہ دے وچ انج لگدا جویں ذاکر ہے، تے ربیع الاول انج لگدا جویں بہت بڑا عاشق رسول ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات، بندے دا پتر بن، بندے دا سنی بن، سنی، سنی جب نبی کی آل کی شان بیان کرے، ماں نے جمعہ ہی نہیں جو ہے مقابلے دی کر جاوے، اور اس کی باتوں سے بدبو بھی نہیں آ سکتی۔ جب یہ نبی کے صحابہ کا ذکر کرے تو یوں کرتا ہے ماں نے جمعہ ہی نہیں، تو کیونکہ اس کی باتوں سے بدبو نہیں آتی۔ سنیوں کا سینہ امام احمد رضا نے پاک کر دیا۔ مجھے ایک سید زادے نے کہا تھا سمر صاحب لوگ تیری تقریر سنتے ہیں، ان کو بتاؤ امام احمد رضا اپنے دل میں لے کے آؤ۔ کیوں؟ کہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی صحابہ سے محبت کا نعرہ لگائے پر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بندہ اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگائے اس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو، یہ ہو سکتا ہے، پر فرمایا جس دل میں احمد رضا لائے یہ نبی کا وہ سپاہی ہے، اس دل میں نہ بغض اہل بیت آنے دیتا ہے نہ بغض صحابہ آنے دیتا ہے۔ بیٹھے ہو تکڑے ہو کے بہو اس واسطے عقیدہ کھل کے بیان کرو۔ کوئی بندہ نہ کہے مجھے تھوڑی سی سمجھ نہیں آئی، میں کہا میں تیرے بڑکے نہیں سمجھا کے جاؤں۔ عقیدے کے معاملے میں بالکل الجھن نہیں رہنی چاہیے۔ یہاں پر لوگ چوڑ مار دے بات کہتے ہیں اصل میرا مطلب یہ تھا،
تو سارے مطلب ایتھے دس کھاں نہیں توجہ فرما رہے نا آپ حضرات کیوں جی سارے مطلب ایتھے کھول کے